بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 9 نومبر 2021 بروز منگل۔ سعودی عرب کی آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو چلیں شامل کرتے ہیں خبر نامے میں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ غیر ملکیوں کو مکہ اور مدینہ میں ریئل اسٹیٹ فنڈز میں سرمایہ کاری کی مشروط اجازت۔ سعودی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے غیر سعودیوں کو بلاواسطہ طریقے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر واقع املاک میں سرمایہ کاری کی مشروط اجازت دی ہے۔ غیر ملکی مکہ اور مدینہ میں املاک براہ راست خریدنے کے مجاز نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے انویسٹمنٹ فنڈز میں سرمایہ لگا سکیں گے جو فنڈ مکہ اور مدینہ میں املاک کے مکمل یا جزوی طور پر مالک ہوں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہروں میں واقع املاک میں سرمایہ لگانے والے فنڈز میں سرمایہ کاری لگاتے وقت املاک کے حوالے سے غیر ملکیوں کے قانون ملکیت کی پابندی کریں گے۔ یہی پابندی اس وقت بھی ضروری ہوگی جب دونوں شہروں میں سرمایہ لگانے والے انویسٹمنٹ فنڈز اپنا کاروبار ختم کر رہے ہوں گے۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئے فیصلے سے مالیاتی مارکیٹ کو فروغ ملے گا۔ متنوع قسم کے فنڈنگ کے ذریعے کے طور پر مالیاتی منڈی پر انحصار کا نیا راستہ کھلے گا۔ اس کی بدولت سعودی ویژن 2030 کے علاوہ وہ اہداف بھی بہتر شکل میں حاصل ہوں گے جن کا مقصد سعودی مالیاتی منڈی کو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی اس فیصلے کے حوالے سے انویسٹمنٹ فنڈ کے مؤثر کردار کے بارے میں بڑی توقعات وابستہ کر رہی ہے۔ اتھارٹی کو امید ہے کہ انویسٹمنٹ فنڈ ریئل اسٹیٹ فنڈنگ، چھوٹے اور درمیانے سائز کی کمپنیاں نیز فنڈنگ جیسی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کریں گے۔ الاول کیپٹل میں سرمایہ منڈیوں کی فنڈز سیکٹر کے سربراہ آل ابراہیم نے کہا کہ بہت سارے سرمایہ کار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جائیدادوں میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ نئے فیصلے سے مملکت میں مقیم اور بیرون مملکت موجود غیر ملکیوں کے سامنے سے مقدس شہروں میں انویسٹمنٹ کی بڑی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ آل ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مقدس شہروں میں ریئل کمپنیوں کی ریئل اسٹیٹ شیئرز غیر ملکیوں کو فروغ کرنے کی اجازت کے حوالے سے ابتدائی قدم نہیں، فیصلہ بڑا واضح ہے۔ اس میں انویسٹمنٹ فنڈ ختم کرنے کی ضرورت میں غیر ملکیوں کی جائیداد کی ملکیت کا مسئلہ بھی سلجھا دیا ہے تاکہ یہ فیصلہ مکہ اور مدینہ میں غیر ملکیوں کو جائیداد کا مالک نہ بننے کے فیصلے سے نہ ٹکرائے۔ آل ابراہیم نے کہا کہ فیصلہ بڑا واضح ہے۔ اس میں انویسٹمنٹ فنڈ ختم کرنے کی صورت میں غیر ملکیوں کی جائیداد کی ملکیت کا مسئلہ بھی سلجھا دیا ہے تاکہ یہ فیصلہ مکہ اور مدینہ میں غیر ملکیوں کو جائیداد کا مالک نہ بننے کے فیصلے سے نہ ٹکرائے۔ اگر فنڈ کا تصفیہ ہوگا تو ایسی صورت میں غیر ملکی سرمایہ کار کو مقدس شہروں میں موجود ان جائیدادوں کی قیمت نقد دینا ہوگی جو فنڈ نے وہاں خریدی ہوئی ہوں گی، البتہ غیر ملکی جائیدادوں کا براہ راست مالک نہیں بنیں گے۔ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی دوسری خبر۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 50 سے کم۔ سعودی عرب میں پیر 8 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ پیر کو سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 43 نئے کے مریض سامنے آئے جبکہ 75 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید ایک مریض چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,805 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے فعال کیسز میں سے 50 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,48,973 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 5,37,933 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔
وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,63,48,986 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔